میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ نے نماز عشاء ادا کی، یہاں آپ نے آج دن کی نمازیں ادا کی ہیں، کوئی اور بھی اچھا عمل کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، احباب نے مغرب کے بعد نوافل بھی پڑھے ہوں گے۔ کوئی بندہ امام صاحب سمیت نماز عشاء پڑھانے کے بعد یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہماری نماز عشاء قبول ہے، کیونکہ کہہ سکتا ہے آپ نے حج کیا، حاجی صاحب واپس پلٹ کے نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج ہر حال میں قبول ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر اذکار کرنے والا یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا سارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس کو بولتے ہیں ظنی القبول، اس کے قبول ہونے میں ظن ہے، گمان ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ظنی القبول نہیں کہہ سکتے، ان کے بارے میں قطعی القبول کہیں گے، یعنی ہر حال میں قبول ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، اور دوسرا حضور کی محفل میلاد کا انعقاد کرنا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ درود پڑھنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بشر کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے روح پھونکی آدم میں، اور آدم علیہ السلام جب انہوں نے آنکھ کھولی، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے جنس کو دیکھ کے مائل ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا میری شکل و شبات کا دوسرا انسان موجود ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کی، چھونے کی کوشش کی۔ رب کائنات نے آواز دی، آدم ابھی تو حوا کو چھو نہیں سکتا، قریب نہیں جا سکتا، یہ تجھ پر حرام ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ، میں ادھر مائل ہو رہا ہوں، میں کلام کرنا چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں، اور کوئی بشر ہے نہیں میری شکل و شبات جیسی، اس کو یہ حلال ہونے کا کون سا معاملہ ہوگا حلال ہوگی؟ میرے رب نے فرمایا اس کا حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، اس سے پوچھ لیں کہ حوا کا مہر کون سی چیز تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے پیارے حبیب پر 20 مرتبہ درود اور سلام پیش کر۔ میں نے کہا نا کہ درود اور میلاد دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اے آدم 20 بار حوا پر، 20 بار اپنے نبی پر، نبی و آخر زمان پر، محمد پر درود اور سلام پیش کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت حوا ان کے لیے حلال ہوئیں۔ اب بتائیں کہ جو مہر ہوتا ہے، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، مہر عورت کا حق ہے۔ عورت چاہے تو معاف کر دے، وہ حق اس کا ہے، چاہے تو سارا مال لے لے، چاہے تو مرد کو آدھا واپس کر دے، چاہے تو خامند کو سارا معاف کر دے، یہ عورت کا حق ہے۔ لیکن مال تو ملنا چاہیے تھا حوا کو، حضرت حوا کو، لیکن درود حضور پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو اپنا اپنا حق دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود، آقا علیہ السلام پر آدم علیہ السلام نے درود اور سلام پیش کیا۔ اس درود و سلام کے بدلے میں حوا آدم علیہ السلام پر حلال ہوئی۔ اب وہ مہر تو حق تو حوا کا تھا، لیکن وہ درود حضور پر پڑھا گیا، وہ حلال ہوئی حضرت آدم کے لیے۔
بدلے میں ہوا کو کیا ملا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ظاہر ہے عورت کا حق ہے نا، آپ جب شادی کرتے ہیں عورت کا حق مہر ادا کرتے ہیں، اس کو مال دیتے ہیں، مہر دیتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں، مہر عورت کا حق ہے. اب درود پڑھا کیا حضور علیہ السلام پر، حضرت حوا حلال ہوئی آدم علیہ السلام کے لیے، بدلے میں حوا کو کیا ملا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. لیکن اللہ رب العزت نے وہ دیا کیا دیا؟ حضرت حوا کا یہ حق تھا مہر ادا کرنا، لیکن درود السلام حضور کی ذات پر پڑھا گیا. اس مہر کے بدلے حوا حلال ہوئی آدم کے لیے، اور حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ ملا. حضرت حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ ملا. اور وہی نور مصطفیٰ جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ اذا رفعت راسی فمکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ جب میں نے اپنی آنکھ کو اٹھایا تو نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے آنکھ کھولی، آنکھ کو اٹھایا، میں نے دیکھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن آئیے عشق سے پوچھتے ہیں، عشق ایک بات اور کہتا ہے، عشق ایک بات اور کہتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. یہاں عشق کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو ظاہر آدم علیہ السلام نے یہ ان کے تصور میں یہ بات آئی ہوگی اب اللہ کے فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں کتنا ان سے افضل ہوں، کتنا اعلیٰ ہوں، ارفع ہوں. لیکن یہ تصور کے بعد عشق کہتا ہے، میرے نبی کی محبت کا عشق وہ کہتا ہے جو غلام میرے آقا کے غلاموں کے سینوں میں جو چنگاری عشق کی بڑکتی ہے وہ کہتی ہے جب آدم نے تصور قائم کیا ہوگا، عشق نے کہا ہوگا آدم تو سوچتا ہے میں افضل ہوں، تو نے آنکھ کھولی عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے وہ تجھ سے بھی افضل ہے، وہ تجھ سے بھی ارفع ہے، وہ تجھ سے بھی اعلیٰ ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے.